آئے اہل زمین سب خداوند کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، خوشی سے خداوند کی عبادت کرو، گاتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے، اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں، ہم اس کے لوگ اور اس کی چراگاہ کی بھیڑیں ہیں۔ شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے پھاٹکوں میں اور حمد کرتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہو، اس کا شکر کرو اور اس کے نام کو مبارک کہو، کیونکہ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ میں شفقت اور عدل کا گیت گاؤں گا، اے خداوند میں تیری مدح سرائی کروں گا، میں عقل مندی سے کامل راہ پر چلوں گا۔ تو میرے پاس کب آئے گا؟ نہ جانے کس کس کے دل کا ارمان ہے یہ، نہ جانے کون کون عابد اور عابدہ، عبادت کرنے والا بھائی، عبادت کرنے والی بہن کہتے ہوں گے تو میرے پاس کب آئے گا؟ گھر میں میری روش خلوص دل سے ہوگی، میں کسی خباثت پر مد نظر نہیں رکھوں گا، میں کسی خباثت کو مد نظر اپنی نظر کے سامنے نہیں رکھوں گا۔ گھر میں میری روش، میرا راستہ صاف دل سے ہوگا، خلوص دلی سے ہوگا، میں کسی خباثت کو مد نظر نہیں رکھوں گا۔ مجھے کج رفتاروں کے نام سے نفرت ہے، اس کو مجھ سے کچھ سروکار نہ ہوگا۔ کج دلی مجھ سے دور ہو جائے گی، میں کسی برائی سے آشنا نہ ہوں گا۔ تو میرے پاس کب آئے گا؟ دل ٹوٹے اور اجڑ
کلام زندگی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ سنیں گے اس میں خدا کے پیار کی آواز، اور آپ کے لیے موقع ہوگا کہ آپ اس سے بات کریں۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں خدا میں تو آ گئی، میں تو آ گیا، میں تو عبادت کرتا ہوں، میں تو تجھے پیار کرتی ہوں، تو میرے پاس کب آئے گا؟ مجھے کب تیرا دیدار حاصل ہوگا؟ کب مجھے ایسا لگے گا کہ جس کی میں عبادت کر رہی ہوں، جس کی میں عبادت کر رہا ہوں، وہ تو سامنے ہے، تو سامنے ہو تو میں سجدہ کروں۔ کیا لطف ہے سجدہ کرنے کا۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں تو اور کہیں میں اور کہیں، تو نام کو سجدہ کون کرے، تو میرے پاس کب آئے گا؟ کاش کہ آج جب یہ کلام آپ سنیں تو آپ کو ایسا لگے کہ آپ اس کی حضوری میں ہیں، آپ کو محسوس ہو سکے، کیونکہ وہ چاہتا ہے۔ اس نے کہا میرے پاس آ، میں بھی تیرے پاس آیا ہوں۔ اے خداوند اپنے لوگوں کو ایسا تجربہ بخش دے آج اپنی نزدیکی کا، کہ لوگ کہہ سکیں کہ آج ملا ہے چین، آج نزدیکی نصیب ہوئی۔ خداوند کے پیاروں، میں نے آپ کے سامنے خداوند کے کلام کا ایک حصہ پڑھا زبوروں کی کتاب میں سے، اور 101 زبور، اس میں سے میں نے یاد دلانے کے لیے 2-3 دفعہ وہ بات پڑھی جو خدا کا بندہ کہتا تو میرے پاس کب آئے گا؟ میرا دل تیرے لیے بے قرار ہے، پیاسا ہے، میری روح خداوند کے لیے پیاسی ہے، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کے لیے ترستی ہے، میری روح زندہ خداوند کے لیے پیاسی، تو کب آئے گا؟ کبھی ایسا ہو سکے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں وہ تو خود چاہتا ہے۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹا ہوں، تو گھر میں آنا مانگتا ہے۔ دل میں آئے گا تو گھر میں آ جائے گا۔ ہم خداوند کے گھروں میں جاتے ہیں، شکر ہے سب گھروں کے لیے، جہاں بھی کوئی اچھی بات بتائی جائے، اچھی بات دماغ میں دل میں آئے، اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ بات وہیں اسی گھر میں رہ جائے تو کیا فائدہ؟ یہاں دیکھیں کیا لکھا ہے، تو میرے پاس کب آئے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ گھر میں میری روش، میرا راستہ خلوص دل سے ہوگی، میری روش صاف سچے دل کے ساتھ، میرا گھر میں جو میرا چلن ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، میرے تعلقات میں ایک تبدیلی آ جائے گی، جھوٹ جاتا رہے گا۔ تو کب آئے گا میرے گھر؟ میرے دل میں کب آئے گا؟ کیوں؟ تو آئے گا تو بہت کچھ نکل جائے گا، بہت کچھ آ جائے گا۔ میری روش، میرا چال چلن خلوص دل کے ساتھ، صاف دل کے ساتھ، کوئی دغا بازی، جھوٹ فریب نہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بالکل صاف ہوں گے، صاف دل۔ اور کہتا میں کسی خباثت، فضول کی باتیں، خبیث کہتے ہیں نا بات، یہ گھٹیا لفظ ہے، کہتا کسی قسم کی گھٹیا بات میرے اندر نہیں ہوگی۔ گھر میں، عبادت خانے میں تو ہم فرشتے ہوتے ہیں، بات تو جب ہے کہ وہ چیز گھر میں بھی ہو۔ جیسے ہم سر جھکا کے عبادت کرتے ہیں، گھر میں بھی سر جھکا کے اس کی حضوری کا احساس کریں، جھکیں اس کے سامنے، حلیب اور فروتن ہوں، میں کسی خباثت پر نظر نہیں کروں گا۔ کج رفتار، کج رفتار اس کو کہتے ہیں، رفتار میں کجی، ٹیڑھا پن، کچھ پتہ نہیں ادھر جائے گا کہ ادھر جائے گا، کوئی بات اعتبار کے لائق نہیں، ہر چیز میں دغا بازی، ہر بات میں جھوٹ، ہر میں، تو کہتا ہے یہ گھر میں سے میرے نکل جائے گا، میرا ان سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، میرا کوئی تعلق ان باتوں سے نہیں رہے گا۔ تو میرے پاس کب آئے گا؟ وہ تو آ جائے گا، وہ آئے گا تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، وہ آئے گا تو بہت ساری چیزیں نکل جائیں گی۔ آپ تیار ہو؟ ارے ضرورت ہے اس بات کی میرے پیارے بھائی۔ آپ کو خداوند کے کلام میں سے ایک واقعہ سناتا ہوں،
یہ کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے، یہ واقعہ ایسا ہوا ہے، تو پڑھ کے سناتا ہوں میں۔ لوکا کی انجیل، آپ کے پاس انجیل نہیں ہے تو کہیں سے لے لو، آپ حیران ہو گئے اس کتاب کے اندر، یہ خدا کا کلام ہے، اس کے اندر زندہ کلام جو پاک روح کی مدد سے لکھایا گیا ہے، وہ دل کی تہ تک پہنچتا ہے، عجیب تسلی ملے گی، تقویت آئے گی، تبدیلی آ جائے گی، تقدیس پیدا، پاکیزگی آئے گی، اور آپ خوشی سے تابع داری کرو گے اس کی۔ یہ بڑی کمال کی چیز ہے، یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کتاب مقدس اس سے تقدیس ہوتی ہے، زندگی میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، گھر میں پاکیزگی ہوگی۔ یہی تو کہہ رہا، گھر میں میری روش خلوص دل سے، نہیں دل کے اندر اتنی خرابیاں اور فتور ہیں، عبادت خانے میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، بات تو جب ہے کہ وہ سب کچھ گھر میں آ جائے۔ اگر خدا کی حضوری گھر میں نہ ہوئی تو یہ تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن خدا کا شکر ہے وہ چاہتا ہے آج، اسی لیے خداوند نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے تاکہ میری زندگی میں یہ بات ہو۔ میں تو اپنے لیے مانگ رہا ہوں، خداوند مجھے ایسا رحم کر دے کہ میرا دل تیری ہیکل بن جائے، میرا دل تیرا گھر بن جائے۔ دیکھ میں دروازے پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا، آنے دے مجھے اندر، میں اندر آ کر تیرے ساتھ خوشی مناؤں گا، خوشی آئے گی۔ دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، لوکا کی انجیل دیکھیے، اس کا 19واں باب ہے۔ نہ جانے آج کتنے لوگ اس دنیا میں اپنی اپنی زبانوں میں اسی بات کا پرچار کر رہے ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح کے لیے لکھا، وہ یرہو میں داخل ہو کر جا رہا تھا۔ یرہو ایک جگہ کا نام ہے، اور دیکھو زکائی نام ایک آدمی تھا، زکائی نام ہے، زکی، راست باز، نیک، مومن، کتنا اچھا نام ہے۔ محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا، کتنی اچھی بات ہے، دولت مند تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا کہ کون سا ہے، واہ بھائی واہ، اور بھی خوشی کی بات، لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے اس کا قد چھوٹا تھا، ایک لاچاری تھی۔ تو لوگ خدا یسوع مسیح کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، یہ بیچارہ سوچ رہا مجھے دیکھ تو سکتا نہیں، میں اسے صرف اتنا سرمان ہے، کم از کم میں دیکھ تو لوں وہ ہے کون، جس کے بارے میں اتنی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں یہ ہے کون، انسان ہے کہ کوئی اور ہے، یہ کون ہے جو اتر آیا ہے، میں بھی تو دیکھوں، جس قسم کی اس کی تعلیم، جس قسم کی اس کی زندگی میں پاکیزگی ہے، جو اس کا اختیار ہے، جو اس کا پیار ہے، پتہ تو چلے، میں تو دیکھنا مانگتا ہوں۔ تو بھائی صاحب دوڑ کے گئے ہیں، لکھا گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا، کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کے لیے لکھا وہ اسی راستے سے جانو کو تھا۔ جب یسوع جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، زکائی جلد، دیر نہ کرنا، جلد اتر آ، کیونکہ مجھے آج تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ ارے بھائی تو صرف مجھے دیکھنا چاہتا ہے، میرے دل کا ارمان اس سے بھی زیادہ گہرا، میں تو تیرے گھر میں رہنا مانگتا ہوں۔ لے بتا، تو صرف دیکھنا مانگتا ہے؟ جلد اتارا، میں تیرے گھر میں رہنا مانگتا ہوں، میرا ارمان تجھ سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا، بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، جلد اتر کر اسے لے گیا۔ دیر نہیں کرنی چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ان کے بارے میں ہمیں ایک دم قدم اٹھانا چاہیے، فوراً، فی الفور، وقت ضائع کیے بغیر، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ وقت آتا پھر نہیں آئے گا۔ دیکھو اس زکئی کو خدا نے کس قسم کی ذکاوت بخشی، کس قسم کی حکمت اور دانائی دے دی کہ جلد اتارا اور وہ جلد اتر آیا، کوئی حجت نہیں۔ زکائی نے، اب دیکھو نتیجہ کیا ہوا، جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے، وہ تو ایک گناہگار شخص کے یہاں جا اترا، زکائی کے گھر جا رہا، زکائی سے کہہ رہا آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور، اور کوئی آدمی نہیں ملا۔
یہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی راست باز اور نیک آدمی کیسے ہو سکتا؟ زکئی کے گھر جا رہا ہے، ہم تو اسے منہ نہیں لگاتے، ہم تو کوئی نہیں جاتا اس کے گھر، گناہ گار ہے وہ، گناہ گار کے یہاں جا اترا۔ زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، دیکھ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا عطا کرتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو اس کو ذلیل کر رہے ہیں پبلکلی، کھلے عام کہہ رہے ہیں تو گناہ گار آدمی، اس نے ان کو جواب دیا کچھ؟ بڑا صاحب اختیار ہے، یہ تو انسپیکٹر ہے یہ آدمی، رومی سرکار کا ملازم ہے یہ، انکم ٹیکس آفیسر جیسے ہوتے ہیں وہ ہے یہ، اور وہ اسے کہہ رہے ہیں گناہ گار، ایک جواب نہیں انہیں دے رہا۔ یہ کیا تبدیلی ہوئی اس کی زندگی میں؟ اس سے تو لوگ ڈرتے ہوں گے، تو دولت مند آدمی تھا، اتنا دولت مند آدمی، سرکاری روزگار، اور کچھ بھی نہیں کہہ رہا انہیں۔ ارے پہلی تبدیلی تو یہی ہوئی ہے، کہاں چڑھا ہوا تھا کہاں اتر آیا، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، ایک لفظ نہیں بول رہا وہ ان سے۔ بات کس سے کر رہا؟ جس کی محبت کا ایک چسکا اسے نصیب ہوا ہے، پہلا نوالا ملا پیار کا اسے ابھی، آج مجھے تیرے یہاں رہنا ضرور ہے۔ کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، دولت مند آدمی، اس کو لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور وہ خاموش ہے، انہیں ایک جواب نہیں دیا، ایک بات نہیں کی۔ اب دشمن نظر ہی نہیں آ رہا اسے۔ اور پھر کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کا، میں آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے اس کو چوگنا ہے، یہ دولت میں نے بٹور رکھی، آدھا میں اسے دے دوں گا، اور جس کا میں نے ناحق لیا ہے خدا مجھے دکھا رہا ہے، اس کو کیسے پتہ لگا کہ میرے پاس بہت کچھ ایسی چیزیں جو ناحق ہیں، ناجائز ہیں، رشوت ہے، وہ کسی بیوہ کا لوٹ لیا ہے میں نے، یہ کیسے اس کے اندر آ گیا؟ یہ اسے کہا آج مجھے تیرے گھر آنا ضرور ہے، لے چل مجھے۔ اب دیکھو تبدیلی ہونی شروع ہو گئی، اور مخالفین کو جواب نہیں دے رہا، کہتا میں ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے، بات میں اس سے کروں گا جس نے مجھ سے محبت ظاہر کی ہے۔ رب نے یسوع مسیح نے ایک دفعہ نہیں اس سے کہا کہ تو نے رشوت لی ہے، تو نے ظلم، ایک بات کہی ہی نہیں ہے اس نے، اندر کچھ ہو گیا اس کے۔ اور پھر کیا ہوا؟ کسی کا ناحق لے لیا تو اس کو چوگنا۔ یسوع نے اسے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے، ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ یہ نہیں جانتے، ان راست بازوں کو، ان کی راست بازی نے اتنا اندھا کر دیا ہے کہ نہیں دکھائی نہیں دے رہا کہ خدا کا دل کس قدر بے چین ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ کوئی گناہ میں برباد ہو رہا ہے۔ دیکھو کیا آیا اس کے گھر میں اور کیا نکل گیا۔ بڑے اختصار کے ساتھ، مختصر سنکشیپ میں کچھ باتیں میں آپ کو یاد دلاؤں گا صرف۔ دیکھو زکئی کی زندگی میں کیا آگے زبردست تبدیلی آئی ہے۔ پہلی بات، وہ گھر میں آیا ہے تو تبدیلی آ گئی ہے۔ یہ کبھی ہو سکتا کہ کسی کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح ہو، کوئی کہے ہائے خداوند یسوع زندہ، خداوند میرے دل میں آ، وہ دل میں آئے گا تو گھر میں تبدیلی ہوگی، زندگی میں پریورتن ہوگا، بدل جائے گی زندگی۔ مذہب نہیں بدلتا، مذہب بدلنے سے کیا فرق پڑتا، یا مذہب ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو جب اندر سے آدمی تبدیل ہو جائے، ہو رہا ہے وہ اندر سے، وہ جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے، گھر میں آتے کے ساتھ ہی زندگی میں اس کی ایک بات ہلچل محسوس ہو گئی، یار میں دولت مند تو ہوں لیکن بیواؤں کا میں نے لوٹا ہوا ہے، غریبوں کو میں نے ستایا۔ یہ کہاں سے اس کے اندر یہ بات آ گئی؟ کہہ رہا میں آدھا دے رہا ہوں، آدھی بغیر پوچھے آدھا بانٹ رہا ہوں میں، جس کا مجھے خدا بتا رہا کہ اس کا تو نے ناحق لیا تھا، ان کو بلوا کے بھائی یہ پیسے آپ کے ہیں، ناجائز میں نے لیے تھے۔ تبدیلی یہ آئی ہے کہ اس کا گھمنڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا،
اس لیے تو کہا تھا نیچے اتارا. ارے مبارک وہ خدا کی نزدیکی میں جو نیچے اتر آئے، جو خاک پر بیٹھ جائے، خاک سار ہو جائے، لوگوں سے کہہ رہا معاف کرنا. بولا اتنا دولت مند آدمی معافیاں مانگ رہا، معاف کرنا، میں نے آپ کا ناجائز لے لیا تھا، یہ واپس لے لو. وہ کہہ رہا نجات آئی اس گھر میں. دیکھا نجات آئی تو کیا نکل رہا ہے؟ گھمنڈ نکل رہا ہے. اور کیا نکل رہا ہے؟ ارے بہت ساری چیزیں نکل رہی ہیں، لیکن دیکھو آیا کیا کیا ہے؟ تبدیلی آ گئی ہے، خوشی آ گئی ہے. اتنے سوچنے کی بات ہے، جس کے گھر کوئی جانا نہیں چاہتا تھا اس کے یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے. تنہائی گئی، کوئی آتا نہیں تھا اس کے گھر، آج اس کے گھر میں اتنی رونق، آدمی عورتیں ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا زکئی کے یہاں؟ ارے چل کے تو دیکھو ذرا زکئی کے یہاں کیا ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں خداوند یسوع آیا اس کے گھر میں، تبدیلی آ گئی ہے، حلیمی آ گئی ہے، محبت آ گئی زکئی کے دل میں لوگوں کے لیے. معافیا مانگ رہے، کیا ہوا ہے؟ خداوند نے اس کا جواب دیا، آج اس گھر میں نجات آئی. گھر میں نجات آئی ہے. عبادت گھروں کے لیے، سب کے لیے شکر ہو. ہر جگہ کی، ہر کتاب کی، جہاں بھی ہے، کسی کی بے عزتی کرنا کسی مسیحی کا کام نہیں ہے. جس کا بھی خدا کے ساتھ تعلق ہو جائے گا وہ کسی دوسرے کی چیز کی یا بات کی تحقیر نہیں کر سکتا. جیسے کہتے ہیں ترلے کرے گا وہ، منتیں کرتے، یہی خدمت مجھے دی ہے، ترلے کرنی، منت کرنی، مقابلہ کرنا نہیں ہے. وہ تو پاکرو بتاتا ہے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح نے کچھ نہیں کہا ہے، کمال کی بات ہے. کوئی شریعت نہیں دی ہے تجھے یہ کرنا پڑے گا، تجھے یہ کرنا پڑے گا، اور زکئی تجھے شرم کچھ بھی نہیں کیا. ارے یہی تو کمال ہے. جب وہ اندر آئے گا تو اندر سے چیزیں باہر جائے. روشنی آتی ہے جب تو کوئی جھگڑا نہیں ہوتا، شور نہیں ہوتا. روشنی آئے گی اندھیرا نکل جائے گا، پتہ بھی لگتا ہے کیسے ہوتا ہے. جب خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں آئے گا تو یہ چیزیں نکلنے لگ جاتی ہیں، کچھ چیزیں آنے لگتی ہیں. تو کیا کیا آ گیا ہے؟ نجات آئی ہے، خوشی آئی ہے، حلیمی اور فروتنی آئی ہے. اور کیا ہوا ہے؟ وہ جو تنہا ہوا کرتا تھا آج اس کے گھر میں رونق آئی ہے. کچھ چیزیں نکل گئیں، نکل گئیں. وہ جو دولت کا جو پیار تھا وہ نکل گیا. جو اپنے اوپر بھروسہ تھا کہ میں بڑا دولت مند ہوں، وہ بات نکل گئی. کتنی چیزیں نکل گئی. سب سے پہلا نشان یہ ہوتا ہے کسی کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح آئے گا، جیسے خداوند خود فروتن ہے اور حلیم ہے، وہ بھی ہو جائے گا. ہمارے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا وہ تو انسان بن گیا ہے اور خادم کی صورت اختیار کی اس نے. میں خدمت کرنے آیا ہوں، شاگردوں کے پاؤں دھو رہا ہے. وہ حلیمی اور فروتنی اور خاکساری اس کی زندگی میں سے ایسے ہوگی جیسے خوشبو آئے گی اس کی. کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی کی زندگی میں اس کے گھر میں نجات آئے اور وہ مغرور ہوں، دوسروں کو مجرم ٹھہرائیں، اپنا مقابلہ ان سے کریں. ہرگز نہیں. وہ نکل جاتی بد. یہ بہت گندی بدرو ہے. آج اس گھر میں نجات آئی. لوگوں کا کہنا یہ ہے، لوگوں کی گواہی یہ ہے کہ جب سے پیارا خداوند یسوع مسیح ہمارے گھر میں آیا ہے، کچھ بتاتے ہیں کہ بیماریاں نکل گئیں. زبردست بیماری نے ان کو برباد کر رکھا تھا، سارا گھر پریشان تھا. کہتے ہیں ہم نے تو نہ جانے کس کس کو پکارا، نہ جانے کہاں کہاں گئے، کیا کچھ ہم نے دے دیا، جو کسی نے مانگا ہم نے ان کے قدموں پر رکھ دیا. میں نے ایک گواہی سنی، ساری ساری رات 12 بجے کے بعد قبرستان میں بیٹھنا ہے صاحب. پھر وہ بھی کر کے دیکھا مگر نکلا نہیں. کہتے ہماری بیماری نکل گئی، یسوع مسیح کے نام سے ہمارے گھر میں آ گیا، اب بیماری نہیں ہے. بدروئیں ستا رہی تھیں ہمیں، اور سب سے گندی بدرو یہ ہے کہ میاں بیوی بھی پیار سے نہیں رہ سکتے. الزام تراشی ہوتی ہے، بے وفائی اور جھوٹ ہوتے ہیں گھروں میں. اور آدمی کے اندر سب سے گندی بدرو یہ ہوتی ہے کہ یہ میری نوکرانی ہے، یہ تابع ہے،
میں جب چاہوں اس کو ڈراؤں، جب چاہے ماروں پیٹوں، جو مرضی کروں، یہ بدرو نکل گئی۔ لوگوں کا کہنا یہ کہ اب تو بالکل اب پتہ لگا کہ ہم دونوں ہم سفر ہیں، اب پتہ لگا کہ اس کی کیا قیمت ہے، اب میری بیوی کو پتہ لگا کہ میں اس کو کتنا پیار کرتا ہوں۔ اب بیوی کہہ رہی کہ اب مجھے پتہ لگا میرا آدمی کتنا قیمتی ہے۔ ارے بھائی، جب سے وہ ہمارے گھر میں آیا یہ بدرو نکل گئی، اور ہمارے مقدمے چل رہے تھے، ہم نے جھوٹے مقدمے کر رکھے تھے، اب نہیں ہیں۔ ہمارے تو بھائی ایک دوسرے کے پاس بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتے تھے، وہ بدرو نکل گئی، ہماری بیماریاں نکل گئی، بدرو نکل گئی ہے، ہمارے اندر سے نا امیدی نکل گئی ہے۔ ہم تو ایسا سمجھنے لگے تھے کہ ہمارا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اور سب سے خطرناک یہ بات تھی کہ ہمیں کبھی یقین ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ ہمارے گھر میں بھی نجات آ سکتی ہے، ہمارے گھر میں خدا کی محبت اتر آئے گی، ہمارے گھر میں پاکیزگی ہوگی، ہمارے گھر میں اس کی عبادت ہو جائے گی، ہمارا گھر عبادت خانہ بن جائے گا۔ ہم نے کبھی یقین نہیں کر سکتے تھے ایسا، ارے کہتے وہ جب سے آیا ہے کیا کیا بتا دیں گے، کیا کیا آ گیا ہے۔ اور دیکھو کیسی کیسی وہ ہولناک بد شکل بدروہیں تھی ہمارے گھر میں، سب نکل گئی۔ آج اس گھر میں نہ جاتا یہ، آج موقع ہے میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، کیا حال ہے آپ کے گھر کا؟ بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ جہاں پر ناشکر گزاری کی بدبو ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ، ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مذہب ہے اس کی، کرتے کوئی بھی مذہب ہو سکتا ہے، وہ خدا کو اپنا تھوڑا بہت دے دیتے ہیں، بھائی تو بھی خوش رہے۔ ناشکر گزاری کی بدبو ہے، بہت گندی بدبو ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں جو کھلے کہہ رہے ہیں ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ کون خدا، کیسا خدا ہمیں معلوم نہیں کون ہے۔ ہمارے باپ دادا جہالت کا زمانہ تھا، وہ خدا کو بھی مانتے تھے، ہم نہیں مانتے۔ ہاں ایسے لوگ کہہ رہے ہیں اب ہم کو پتہ لگا وہ کون ہے، اب پتہ لگا وہ کتنا پیارا ہے، اب ہم اسے پیار کرتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا تھا اتنے برسوں سے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے، اب ہم اس پر اعتبار کرتے۔ آج اس گھر میں نہ جاتا، یہ گھر میں کیا حال ہے میرے پیارے بھائی پیاری بہن، گھر کا کیا حال ہے؟ ارے خدا آپ کے گھر کو عبادت کا گھر بنا دے گا، خوشی کا گھر بنا دے گا، دوسروں کے لیے ایک بہت ہی مبارک گھر بنا دے گا۔ آپ برکت پاؤ گے، برکت بن جاؤ گے، یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے۔ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں آپ خدا کے پیار کی آواز، اور مجھے یقین ہے، خدا پر بھروسہ ہے کہ کسی نہ کسی کے دل تک اس کے پیار کی آواز پہنچی ہے۔ آپ کو اپنے گھر کا حال معلوم ہے؟ ارے اس دنیا میں گھر برباد ہونے، عمارتیں بہت اچھی ہیں، گھر نہیں ہیں۔ اسی لیے تو خدا کے کلام میں آئے مبارک اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے، مکان کا نہیں ذکر ہے، اگر خداوندی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت عبث ہے۔ گھر بہت بڑے بڑے ہیں، رہنے والوں سے پوچھو یہ مکان ہے کہ گھر ہے؟ وہ مکان ہے، عمارتیں ہیں، گھر نہیں ہے۔ گھر وہ ہے جہاں اس کی نجات ہے۔ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ یہ بات کس نے کہی ہے؟ زکئی نے نہیں کہا تھا کہ آج میرے گھر میں نجات آئی ہے۔ ہمارا گھر بہت خاص ہے، ہم بہت روحانی لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ بات تو جب ہے نجات دینے والا خود کہے کہ دیکھو میں نے نجات دے دی تمہیں، پھر کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ پڑوسی تو حیران ہوں گے کیا ہوا ہے۔ ہم شیخی نہیں مار سکتے کہ میرے گھر میں نجات ہے، تمہارے گھر میں نجات نہیں ہے۔ ارے خوشبو شور نہیں مچایا کرتی، روشنی شور نہیں مچایا کرتی۔ خدا بند نے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ نجات دینے والا خود کہہ رہا میں نے دے دی نجات۔ ارے دیکھو نجات کے نتیجے، دیکھو تو کیا کیا آ گیا ہے، اور دیکھو کیا کیا چلا گیا ہے۔ یہ خداوند خود کہے گا۔
میری بیٹی آج تیرے گھر میں نجات آ گئی ہے کیونکہ میں آ گیا ہوں، دیر مت کرو۔ خدا نے کہا تھا آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے گھر میں آج ضرورت ہے اس کی، ورنہ آج گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، دشمنی کی، ناراضگی کی، نفرت کی، گندی گندی باتوں کی آگ لگی ہوئی ہے گھروں میں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ نہیں چاہتا۔ اسی لیے تو لکھا اگر آج اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ کچھ تو ماننے کو تیار نہیں ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں نہیں میں تو اس لائق نہیں ہوں، کچھ لوگ معلوم نہیں خدا کر سکتا ہے ایسا کہ نہیں میرا تو، ارے بھائی وہ کرے گا، میری پیاری بہن وہ کر دے گا، اور خود کہے گا میری بیٹی اب مت ڈر، اب تیرے گھر میں نجات آ گئی، میں ہوں اب تیرے گھر میں، اب تو اکیلا نہیں ہے۔ ارے جب نجات آتی ہے تو پھر جنے کیا کیا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ہوتا ہے گھر میں، وہ خود گھر میں اور کہہ رہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ آپ کے گھر میں خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے، وہ آپ کو پیار کرتا ہے، حیران ہو جاؤ گے آپ، پڑوسی حیران ہو جائیں گے۔ لے لو آج، جانے نہ دو آج کا دن، کہہ دو اسی وقت، کہہ دو کوئی نہ کوئی ہو جو کہہ دے خدا مجھے ضرورت ہے، میرے گھر میں تیری ضرورت ہے۔ پھر دیکھنا آپ کہہ رہے ہو ضرورت ہے، دنیا والے یوں کہیں گے اس کے گھر میں دولت ہے۔ آمین۔